نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدری، اور نہیں قدر کی ان لوگوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، جب کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے پر من شیء کوئی بھی شے، کہ اللہ نے کسی بھی بندے پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کہ کس نے کتاب نازل کی تھی، الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب کہ جس کو موسیٰ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، نوراً، جو کہ جس کے اندر نور تھا، وہدی للناس، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے سامان تھا، اور لوگوں کے لیے وہ بطور ہدایت کی تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، فرمایا کہ تم اس کو ورق ورق کرتے ہو، تبدونہا وتخفون کثیرا، اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو اور بہت سا حصہ چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو سکھلائی گئی وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے وہ چیزیں تمہیں دی تھیں، یعنی اللہ ہی نے وہ کتاب اتاری تھی۔ اور پھر فرمایا ثم ذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، ان کی حالت پر وہ اسی حالت میں سرگرداں رہیں، اپنے باطل نظریات کے ساتھ یلعبون، کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا اس کی طرف، مبارکن، جو برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدی، اپنے سے پہلی کتابوں کی کیا کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے ڈرائیں ام القریٰ کے رہنے والوں کو۔ ام القریٰ سے مراد یہاں پہ مکہ کی بستی ہے، یعنی آپ مکہ والوں کو ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے سے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کو بھی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں اللہ کریم نے مشرکین کے رد میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دلیل کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بطور احسان کے یہ دلیل ہم نے ان کے ذہن میں ڈالی تھی، ان کے دل پر القاء کی تھی۔ تو معزز سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ذکر فرمایا، اور ان کی اولاد کا ذکر یہ بطور سعادت اور بطور سعادت کے کیا ہے کہ اللہ کریم نے جتنی بھی ان کی اولاد کو فضیلتیں عطا کی تھیں، ان کو مقام اور رتبہ عطا کیا تھا، تو یہ اللہ کا ہی ایک خاص ان پر فضل تھا۔ تو جہاں پر ان کی اولاد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے تو ان سب کا حضرت ابراہیم کی اولاد اور نسل میں سے پیدا ہونا، یہ وہیں پر حضرت ابراہیم کے لیے بھی کسی سعادت سے کم، یہ ان کے لیے سعادت سے کم نہیں ہے۔ اب معزز سامعین، 18 انبیاء کا تذکرہ ہوا، جن میں سے 14 انبیاء وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، نسل میں سے تھے۔ 4 نبی وہ تھے جو ان کے اجداد سے تعلق رکھتے تھے، یا ان کے جو ہے وہ پہلے جو انبیاء ہیں ان میں سے ان کا تعلق تھا۔ اب معزز سامعین، یہ جو آج کی آیات طیبات ہیں، ان کے نزول میں 2 قول معروف ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیات مبارکہ یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب چونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو کتاب
تورات ہے اس کے ماننے والے تھے۔ تو یہودیوں کے دو بڑے عالم ان کے بارے میں ذکر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک تھا، یا تو وہ مالک ابن جو ہے وہ سیف تھا، یا پھر جو ہے وہ فخاس ابن عازورہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بالکل لاجواب کر دیا، اسے کوئی اور بات نہ آئی، تو اس نے پھر اکتا کر یہ کہا کہ کسی بھی بشر پر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، کسی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بھی انسان پر کبھی بھی کچھ بھی نازل نہیں۔ اب معزز سامعین، اگر یہی بات تھی تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا اور تورات کا ماننا اور تورات پر جو ہے وہ ایمان لانے کا اصرار کرنا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی صرف نبی تسلیم کرنا اور اسی پر مصر رہنا، تو یہ چھ معنی دار، پھر ان باتوں کا جو ہے وہ کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال اب کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ آیات نازل نہیں ہوئیں، بلکہ اس سے اہل مکہ مراد ہیں، مشرکین مکہ مراد ہیں۔ اس کی توجیہ یہ بیان فرماتے ہیں، تطبیق یہ دیتے ہیں، فرمایا کہ مشرکین مکہ وہ دراصل یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، جب مدینہ میں آئے نہیں تو مدینہ کے یہودیوں سے گویا کہ حضور کا واسطہ ہی نہیں پڑا، جب واسطہ ہی نہیں پڑا تو ان آیات کا ان کی طرف جو ہے وہ یہ معنی بیان کرنا کہ ان کی وجہ سے نازل ہوئیں، یہ درست نہیں ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے، بعض مفسرین کا میں خیال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی، کہ مشرکین مکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، قرآن حکیم کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو پیچھے ہم نے آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ لولا انزل علیہ ملک، کہ اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ کی تائید میں کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا جو آ کے اعلان کر دیں، ہمارے سامنے یہ بات ظاہر کر دیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان پر آنے والی جو آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، جو کتاب ہے وہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اگر فرشتہ اس بات کے بارے میں اعلان کر دے گا تو پھر ہمیں ماننے میں کوئی تردد نہیں ہے، ہم تسلیم کر لیں گے۔ اب اس کا جواب میں نے اس موقع پہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجتے تھے؟ دو وجوہ کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ یہ کہ اگر فرشتہ اپنی اصل حیت اور کیفیت میں آتا تو یہ اس کو برداشت کرنے کی ہمت، انسان اس زندگی میں فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ اب دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہستی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں دفعہ حضور کے پاس ہے، لیکن حضور نے اصل حالت میں صرف دو جگہوں پہ دیکھا۔ ایک جب پہلی وحی آئی حرا کے اندر، وہاں پہ دیکھا، اور دوسرا سدرۃ المنتہا کے قریب جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھے؟ تو معزز سامعین، عام انسان یہ فرشتے کو دیکھنے کی تاب کیسے لا سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرشتے کو نازل اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر فرشتہ آ گیا تو لوگ اس کو دیکھنے جو ہے وہ کی سکت بالکل نہیں رکھ سکتے۔ اب جیسے ہی اگر فرشتہ سامنے آئے گا تو یہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ بات سمجھیں؟ اور دوسری معزز سامعین توجیہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتا تو انسانی شکل میں آگے بتا دے اور کہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی فرشتے کو بھیجا نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شکل میں نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، یعنی جو ضروریات ہمیں لاحق ہیں وہی اس کو بھی لاحق ہیں۔ اب چونکہ نبی انسان ہوتا ہے، اس کے انسان ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کی نبوت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ جب نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا ہے تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور یہ اس کو تسلیم کر لیتے کہ یہ واقعی اللہ کا فرشتہ ہے؟
بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ ان کے لیے نازل نہیں کیا۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب قریش مکہ، مشرکین مکہ، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کے پیغمبر اور رسول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ان آیات مبارکہ کو نازل کیا۔ اب مفسرین کی ایک تیسری توجیہ بھی ہے، ایک تیسرا قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیات مبارکہ جس طرح یہود کے لیے ہیں اسی طرح مشرکین مکہ کے لیے بھی ہیں۔ یعنی یہ مفسرین کی یہ تیسری جو جماعت ہے، انہوں نے ان آیات کی نسبت یہود کی طرف بھی کی ہے اور مشرکین مکہ کی طرف بھی کی ہے۔ اب اس میں جو تطبیق دی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے توجہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یہ براہ راست تو مشرکین مکہ کے لیے ہی آئی ہیں، لیکن مشرکین مکہ بھی حضور پر کوئی بھی اعتراض وہ یہود کے جو علماء تھے ان سے مشاورت کیے بغیر نہیں کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جب کوئی انہوں نے اعتراض کرنا ہے تو پہلے مشورہ کن سے کرتے تھے؟ یہودیوں کے علماء سے کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ مشرکین مکہ کے لیے بھی نازل کی ہیں اور یہود کے لیے بھی نازل کی ہیں۔ اب دیکھیے ذرا معزز سامنے، فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اب معزز سامعین، قدر کا حق کیا تھا؟ کہ اللہ جو حکم نازل کرتے ہیں، جو اپنا جو ہے وہ پیغمبر نازل کر دیں، جو اپنا رسول بنا کے جس کو بھیج دیں، اب قدر کا تقاضا کیا تھا کہ اس پیغمبر کو پیغمبر تسلیم کیا جائے اور اس کی کتاب کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور ان کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ قدر کا تقاضا تھا۔ اب چونکہ قدر کا تقاضا پورا نہیں کیا، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے قدر کی ہی نہیں ہے۔ جس طرح قدر کرنے کا حق تھا انہوں نے قدر نہیں کی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر پر کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے ذرا، من انزل الکتاب، کہ وہ کتاب نازل کرنے والا کون تھا، الذی جاء بہ موسیٰ، جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، نوراً وہدی للناس، جس کتاب میں نور تھا، روشنی تھی اور لوگوں کی ہدایت کا سامان تھا، تجعلونہ قراطیسا، کہ تم اس کو ورق کرتے ہو، یعنی ایک ایک ورق تم نے اس کا پڑھ رکھا، کھول کر دیکھ رکھا۔ فرمایا کہ تبدونہا، کہ کچھ حصہ اس کا تم ظاہر کرتے تھے یا ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سا حصہ کیا کر لیتے ہو، چھپا لیتے ہیں۔ اب معزز سامعین، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں، وہ یہودی علماء نے جو یہاں پہ آگے حضور کے سامنے کہا کہ اللہ نے کبھی کوئی چیز جو ہے وہ کسی نبی پر نہیں نازل کی، اب اللہ نے یہاں پہ حضور سے کہا اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کیا تھا؟ کیا وہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں تھی؟ کیا وہ کتاب بنی اسرائیل کے مانگنے پر اللہ نے عطا نہیں کی تھی؟ کیا وہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلہ کاٹنے کے بعد نہیں ملی تھی؟ کیا وہ کتاب پھر اپنے لوگوں میں بنی اسرائیل میں موسیٰ لے کر نہیں آئے تھے؟ اگر یہ ساری چیزیں برحق ہیں، ان تمام سوالات کا جواب اس بات میں ہے، تو پھر تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کبھی کوئی چیز کسی انسان پہ نازل نہیں کی؟ دیکھیں، یہ انسانوں کو، دنیا کو، زمین کو، آسمان کو، ساری کائنات کو پیدا کس نے کیا؟ اب انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اب ان کی ہدایت کے لیے، ان کے رشد کے لیے انسانوں کا ایک مسلسل اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا، انبیاء کا سلسلہ ان کی طرف بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ یہ بندے جو انسان میں نے بھیجے ہیں، ان انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک، آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کا کرم تھا، اللہ کی لطف و عنایت، اللہ کی مہربانی، اس کی رؤوفیت تھی کہ اس نے بندوں پر احسان کرتے ہوئے، باوجود یہ کہ اللہ نے عقل دے دی تھی، اللہ نے شعور دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اب نبی کا انکار، یہ صرف نبی کا انکار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی بعثت کا انکار ہوتا ہے، اس لیے کہ بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ کی صفت کا انکار یہ کفر ہے۔ اللہ کی تمام صفات میں سے کسی ایک صفت کا بھی انکار کر دینا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔
اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کبھی بھی کوئی انسان دنیا میں نبی بنا کر نہیں بھیجا تو ان کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی صفت کا کیا ہو گیا؟ انکار ہو گیا۔ اب جس نے اللہ کی ایک بھی صفت کا انکار کر دیا وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی کہ جس کو موسیٰ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جس کتاب میں روشنی تھی، نور تھا۔ اب اس نور سے بھائی ظاہری روشنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے حقیقی باطنی روشنی مراد ہے کہ اس کتاب کے اندر علم و عرفان کی روشنی تھی کہ جس سے انسان کی باطنی اور ظاہری، دنیاوی اور اخروی ہر طرح کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ہدی للناس اور لوگوں کی ہدایت کا سامان تھا، تجعلونہ قراطیسا کہ جس کو تم ورق ورق پڑھتے تھے، تبدونہا جس کا ایک حصہ تم نے ظاہر کیا، وتخفون کثیرا اور بہت سا تم نے چھپا لیا، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم اور فرمایا کہ جس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، جو تم پہلے نہ تم جانتے تھے، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ اب بھائی وحی کا علم جو ہے یہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اب اس وحی کی برکت سے جو انسان کو علم حاصل ہوا، اب کیا انسان اس سے پہلے اس علم سے واقف تھا؟ بالکل واقف نہیں تھا۔ جس طرح ہم واقف نہیں تھے اسی طرح ہمارے آباء و اجداد بھی واقف نہیں تھے۔ تو فرمایا قل اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے وہ کتاب نازل کی تھی، یعنی تورات کو بھی نازل کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ کی ہے۔ اور فرمایا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اے پیغمبر جو آپ کا انکار کرتے ہیں، جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، جو آپ کی اس سے ملنے والی کتاب کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، ان کو انہی باطل نظریات کے اندر مرنے دے، کھپنے دیں۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا کہ یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی، مبارک جو کہ مبارک ہے، برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ اور اپنے سے پہلی کتابوں کی کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اس کتاب کے ذریعے سے مکہ کے رہنے والوں کو ڈرائیے اور جو مکہ کے گرد و پیش میں اس کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، جو پڑوس میں رہنے والے ہیں، آپ ان کو بھی ڈرائیے۔ اور فرمایا والذین یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لے آئیں گے، یؤمنون بہ اور جو اس کتاب پر، قرآن پر ایمان لائیں گے، وہم علی صلاتہم یحافظون اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، یہی اللہ کے قریب ہوں گے، یہی جو ہے اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔ گویا کہ ایمان والے آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، پورے قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔